وجعله مخرجا اللهم ضمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ۔ برادران اسلام، سننے والے دوست بھائی، معززات سامیات، ماؤں بہنوں، ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں سرور کونین والی بطحہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت اور اس دنیا پہ تشریف آوری ہوئی۔ آپ افضل البشر ہیں، سب سے افضل انسان ہیں۔ دنیا میں آپ سے مرتبے کے لحاظ سے مخلوق میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جتنے انبیاء آئے، جتنے نیک لوگ آئے، ان تمام میں سب سے بڑا مقام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ اور کرامت جو دی ہے وہ ہے کہ آخر تک آپ کا نام رہے گا، قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی۔ آپ نے فرمایا انا فخر المرسلین، میں پیغمبروں کا فخر ہوں، اور فرمایا انا خطیب الانبیاء، میں انبیاء کا خطیب ہوں۔ جب سارے خاموش ہو جائیں گے قیامت کے دن، اس وقت بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی مخلوق کے سامنے سب سے بڑی صف میں آئے گا۔ آپ ہی وہ ہوں گے جو سب کی سفارش کریں گے۔ آپ کی سفارش سے لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ آپ کی ولادت باسعادت، ولادت مبارک، میلاد مبارک وہ ربیع الاول میں ہوا، اور صحیح ترین جو روایت ہے وہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، لیکن محققین ان کے نزدیک 9 ربیع الاول کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 10 محرم کے قائل ہیں، جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ تو ولادت میں اختلاف ہے۔ ہمارے کاغذات میں، ہمارے سرکار میں، ہماری کتابوں میں وہ 12 ربیع الاول لکھ دیا گیا اور لوگوں کو اس پہ لگا دیا گیا۔ حالانکہ پیدائش میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، آپ بالکل ویسے ہی پیدا ہوئے تھے جیسے عام بچے پیدا ہوتے۔ آپ کو دیکھنے والی وہ دائیاں جو لینے آئی تھیں، وہ تقریباً 13 کے قریب دائیاں تھیں جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا۔
اور ان میں بھی ساری آپ کو چھوڑ کے چلی گئی تھیں. حلیمہ سعدیہ بھی 2 مرتبہ چھوڑ کے چلی گئی تھیں اور تیسری مرتبہ آپ کو وہ ساتھ لے گئی تھیں. کیوں؟ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہمیں خرچہ کون دے گا. پتہ ہی نہیں تھا کتنی بڑی شخصیت. یہ تو جب نبوت ملی ہے پھر مکے والوں کو اندازہ ہوا یہ تو بہت بڑا انسان ہے. اور خاص طور پہ جب مکہ فتح ہو گیا. مکے کے فتح ہونے سے پہلے یا مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے کسی کو آپ کے مقام کا اندازہ ہی نہیں تھا. عدی بن حاتم اور سراقہ بن مالک یہ 2 صحابی ہیں جن کو آپ نے 2-3 پیشین گوئیاں کی تھیں. سراقہ بن مالک کو جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے ایک پیشین گوئی کی تھی. سراقہ یہ وہ بندہ تھا کہ جو آپ کے پاس پہنچ گیا تھا. اعلان ہو گیا تھا کہ جو ابو بکر کو اور جناب رسول کریم کو پکڑ کے لائے گا مکے والوں کی طرف سے اسے 200 اونٹ ملیں گے. اس دور میں 200 اونٹ آپ کے سر کی قیمت مقرر ہو گئی تھی. تو یہ سراقہ وہ آدمی تھا جو آپ تک پہنچ گیا تھا اور کوئی پہنچا ہی نہیں تھا. یہ اپنے علاقے کا سردار تھا. تو یہ جب آپ کے قریب پہنچا تو پکڑنے کی کوشش کی تو اس کے جو گھوڑا ہے وہ زمین میں دنس گیا. 2 مرتبہ ایسا ہوا. اس نے کہا جی دعا کریں میرا گھوڑا صحیح ہو جائے. پتہ چل گیا یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. تو آپ نے پھر دعا کی, اس کا گھوڑا وہ زمین سے باہر نکل گیا آ گیا. پھر اس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا اور اس وقت آپ نے اس سے فرمایا تھا سراقہ بن مالک کو, سراقہ تیری حالت کیا ہوگی جب کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. ایران کے جب محل فتح ہو جائے گا تجھے کنگن پہنائے جائیں گے. اس وقت تو یہ حیران ہو گئے سراقہ بن مالک کہ خود تو ہجرت کر رہے ہیں, خود تو 4 آدمی ہیں, ابو بکر ہیں, رسول اللہ ہیں, ایک عامر بن فہیرہ ہیں یہ حضرت ابو بکر کے غلام, اور ایک وہ تھا جو راستہ دکھانے والا. انہوں نے کہا یہ تو خود 4 آدمی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ایران کی سلطنت اس کے محل کے کنگن جو ہیں وہ مجھے پہنائے جائیں گے. تو یہ حضرت عمر کے دور میں پھر ہوا, جب وہ ایران فتح ہوا نا, محل فتح ہوا, تو حضرت عمر نے پھر آواز دی. وہ کنگن لائے گئے وہاں سے کہ سراقہ ادھر آؤ. سراقہ گئے تو رونے لگ گئے کہ جب کنگنوں کو دیکھا نا رونے لگ گئے. پھر یہ حدیث سنائی کہ جناب رسول اللہ نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ ہجرت فرما رہے تھے. یعنی تصور نہیں تھا اس وقت. یہ جو مقام آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر گھر میں, مسلمانوں کے گھر میں نام کوئی بھی رکھا ہو نا تو محمد سال لگ جاتا ہے. ابو بکر ہے اس کے ساتھ محمد لگ جاتا ہے, عمر ہے محمد عمر کہہ دیتے ہیں, عثمان ہے محمد عثمان کہہ دیتے ہیں, علی ہے محمد علی کہہ دیتے ہیں. یعنی محمد نام دنیا میں سب سے بڑا نام ہے جو ہر مسلمان کے نام کے ساتھ آتا ہے, وہ رکھے یا نہ رکھے. عربی لوگ بھی جب کسی کو پکارتے ہو نا تو انہیں محمد کہہ دیتے ہیں یا عبداللہ کہہ دیتے ہیں یا عبداللہ یا محمد, نام محبت سے لیتے ہیں. رسول کریم پہ کہہ دیتے ہیں محمد, ایسے محمد کہہ دیتے ہیں ہر ایک. تو اس نام میں اللہ نے برکت بری رکھی ہے. لیکن جب آپ پیدا ہوئے تھے کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا, مکے میں کسی کا نام نہیں تھا آپ سے پہلے. یعنی عربی نام ہے نا محمد, اسم مفعول کا یہ لفظ ہے, صیغہ ہے جس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا. تو یہ نام کسی کا رکھا ہی نہیں تھا, عرب میں کسی کا نام نہیں تھا. یہ نام آپ کے دادا حضرت اب عبد المطلب نے رکھا تھا. کسی نے پوچھا تھا یہ نام کیوں رکھا ہے, انہوں نے کہا تھا مجھے یقین ہے یا امید ہے یہ بچہ میرا بڑا نامور ہوگا. اور احمد جو نام ہے نا جناب رسول اللہ کا, وہ نام رکھا ہے جناب آمنہ نے, آپ کی والدہ نے, حضرت رسول اللہ کی والدہ نے. ان کو خواب آئے تھے, ان کو خواب آتے تھے جب وہ آپ کی پیدائش سے پہلے کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے قلعے جو ہیں نا محل وہ روشن ہو گئے. یہ ضرور تھا والدہ, لیکن والدہ فوت ہو گئی تھی جب آپ 6 سال کے تھے, کسی اور کو یقین ہی نہیں تھا. لیکن آپ کے جو دادا تھے وہ آپ کو سمجھتے تھے. ایک مرتبہ مکے میں نا قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی, تو آپ کو نا حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا, تو آسمان کی طرف آپ کا منہ کر دیا. تو پھر یہ شعر پڑھا تھا, اب یزا یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمۃ للارامل,
کہ اے پروردگار یہ جو چہرہ ہے نا سفید، یہ چہرہ، اس کے چہرے کی برکت سے ہم دعا مانگتے ہیں بارش کی۔ وہ ان کا کچھ خیال تھا، تو دادا بھی 8 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، یعنی کسی اور کو یقین کوئی نہیں تھا۔ یہ جو نام آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو لوگ اپنے رسول کے نام پہ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، آپ میں سے کون ہے جو کسی گستاخ رسول کو دیکھے اور اس کا دل نہ کرے کہ میں اس کو کچل ڈالوں، قتل کر ڈالوں؟ ہر بندہ ہے، لیکن اس دور میں یہ کیفیت نہیں تھی۔ آپ دیکھ لیں مدینے میں کتنے منافقین تھے، آپ کی بیوی حضرت عائشہ پہ الزام لگا دیا، آپ کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی، وہ کلمہ گو ہی تھے لوگ۔ تو یہ جو آج کیفیت ہم دیکھتے ہیں نا، یہ کیفیت آج سے پہلے نہیں تھی، جس دور میں ترقی نہیں تھی، وسائل نہیں تھے، لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ نے اسی رسول کو اتنا بلند مقام دے دیا۔ آج دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے مسلمان جس کی زبان سے جب محمد نکلتا ہو تو اسے رسول سے پیار نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ اور یہ اتنا مبارک کلمہ ہے، درود پاک جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حدیث کی ہر کتاب کھول لیں، اور وہ بڑے مقدس لوگ ہوتے ہیں جو حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، ویسے لفظی معنی ہے نئی چیز، نئی بات، لیکن اسلام میں جو جناب رسول اللہ کی طرف منسوب ہو جائے اسے حدیث کہہ دیتے ہیں۔ تو ایک محدث جو ہے نا، وہ حدیث پڑھانے والا، وہ کم از کم 3 مرتبہ نام لیتا ہے ہر حدیث میں 3 مرتبہ محمد کہتا ہے، یا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ تو عربی پڑھتا ہے، پھر اس کا ترجمہ کرتا ہے، پھر آگے پھر آپ نے کوئی بات کہی ہو، مثلا انما الاعمال بالنیات، یہ حضرت عمر کی روایت ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے پہلے عربی میں کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر کہتا ہے یعنی عربی میں، پھر اس کے بعد ترجمہ، 2 مرتبہ نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد ہے انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ہر حدیث میں کم از کم 3 مرتبہ، چھوٹی سب سے حدیث میں آپ کا نام لیا جاتا ہے اور وہاں درود پڑھا جاتا ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب دعا مانگتا ہوں نا تو میں 3 حصے دعا مانگتا ہوں، ایک حصہ آپ کے لیے درود پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تو زیادہ کر لے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا جی نصف دعا مانگا کروں گا، نصف آپ کے لیے درود پڑھا کروں گا۔ آپ نے فرمایا اور کر لے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا جی 3 حصے میں دعا مانگا کروں گا، 3 حصے درود پڑھا کروں گا، ایک حصہ اپنے لیے مانگا کروں گا۔ آپ نے فرمایا اور کر لے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا جی میں ساری دعا میں نہ صرف درود پڑھا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ کر لینا تو اللہ تجھے مانگنے کی ضرورت پیش نہ آنے دے گا، تجھے تیری ہر ضرورت پوری کر دے گا۔ تو آپ کا جو نام ہے یا آپ پہ درود ہے، یہ دنیا میں سب سے عظیم الشان وظیفہ ہے، لیکن اس دور میں نہیں پتا تھا کہ آپ کی شان یہ ہوگی۔ وہ کہتے تھے یتیم بچہ ہے، اس لیے وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ کہتے تھے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن اگر اتر نہیں تھا اس یتیم پہ کیوں اترا، جس کی ماں نہیں ہے، جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جس کو کوئی دائی نہیں پکڑتی، جس سے کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، غریب آدمی ہے۔ اگر قرآن ہی اترنا تھا تو مکے یا طائف کے کسی سردار پہ اترتا۔ یہ ان لوگوں کی سوچ تھی، حالانکہ انہیں یقین تھا یہ سچا ہے، پیغمبر ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا اگر مان لیا پھر ہر بات ماننی پڑے گی۔ یہ ابو جہل وہ یہ کہتا تھا انا لا نکذبک، ہم تجھے نہیں جھوٹا کہتے، لیکن ہم جھوٹا اسے کہتے ہیں جو تو پیش کرتا ہے، تیری تو ساری زندگی سچی ہے۔ آپ نے تو جب پہلی وحی پیش کی ہے نا کوہ صفا پہ، پہلا جو کلام کیا ہے، تو آپ نے انہیں کہا تھا کہ اگر میں کہوں اس وادی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا آج تک آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں، ما جربنا علیک الکذب، ہم نے آج پہ کبھی جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا ہے، جب بھی بولا ہے سچ ہی بولا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں یہ دعوت لے کے آیا ہوں، وہ دعوت قولوا لا الہ الا اللہ، وہ دعوت پیش کی۔ تو اس وقت پھر مخالفت کی ہے، آپ کو نہیں جھوٹا کہتے تھے۔ آخر تک خانہ کعبہ کی عمارت وہ بارشوں کی وجہ سے وہ بہت نیچے ہے، آج بھی آپ دیکھیں نا، جو جنہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا اللہ تمام کو زیارت نصیب فرمائے،
کہ جب آپ باہر سے جاتے ہیں تو وہ بالکل سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے. یہ اصل میں پہاڑوں کے درمیان میں اللہ کے یہ مبارک گھر ہے جو حضرت ابراہیم یا حضرت آدم یا فرشتوں نے بنایا. تو بارش وہاں خال خال ہوتی ہے, کبھی پہلے تو برسوں میں کبھی ہوتی تھی. عربی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں آج بھی اگر بارش ہو جائے تو ان کے لیے وہ جشن کا سماں ہوتا ہے. تو بارش کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی نا وہ بیٹھنے لگ گئی تھی. تو پھر قریش اس وقت آپ پیغمبر نہیں بنے تھے, بعض کہتے ہیں آپ کی عمر 15 سال تھی, بعض کہتے ہیں 35 سال. تو وہ پھر جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو جب اس میں حجر اسود رکھنے کی باری آئی نا کہ حجر اسود رکھنا ہے, تو یہ جنت سے پتھر آیا. یہ حجر اسود جو ہے نا یہ جنت کا پتھر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا شروع میں بالکل سفید تھا جیسے دودھ ہوتا ہے, لیکن لوگوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. جب آپ اسے چومتے ہیں نا یہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کے گناہ جھڑتے ہیں. وہ یہ پتھر ایسا ہے, وہ اس لیے اسے حجر اسود کا, حجر کا معنی ہے پتھر, اسود کا معنی سیاہ, یعنی سیاہ پتھر. پہلے سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دی. تو جب یہ لگانے کی باری آئی, یہ مین ہے, وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ طواف مکمل کرتے ہیں اس کی نشانی یہ ہے ہر چکر پہ آپ اس کو سلام کرتے ہیں یا چومتے ہیں. طواف اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ خانہ یہ حجر اسود کو استسلام نہ کر لیں, یعنی وہ ہاتھ نہ کر لیں, اشارہ نہ کر لیں یا اسے چوم نہ لیں. تو یہ لگانے کی باری آئی تو مکے والے آپس میں جھگڑنے لگ گئے. وہ چودراہٹ تھی نا جیسے ہماری چودراہٹ ہوتی ہے, یہ تو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں چودراہٹیں ختم نہیں ہوتی کہ ہر بندہ کہتا ہے مجھ سے پوچھا جائے, ہر بندہ کہتا ہے مجھ سے پوچھا جائے, میں بڑا ہوں سارا ہے. ایک دوسرے کی طرف گھور کے دیکھتے ہیں, حالانکہ وہی محلے والے ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی مسجد ہے, اس مسجد کے انتظام میں آپ دیکھ لیں کتنے جھگڑے پڑ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے پنکھا بھی میری مرضی سے کیوں چلایا, چلو جی میں علیحدہ ہو جاتا ہوں. اللہ کے بندو یہ نیکی کے کام ہے, یہاں کسی کی چودراہٹ نہیں ہوتی, حاکمیت صرف اللہ کی ہوتی. یہ جو مسجد ہے نا اس کے بعد پھر آپ اس سے بڑا آپ سلسلہ سمجھ لیں, یہ کسی کی وراثت نہیں ہے, یہ وراثت اللہ رسول کی دی ہوئی ہے. ہم جیسے کمزور لوگوں کو باہر سے آ کے جو آپ کو بیان کر دیتے ہیں ان کو اس کی وراثت مل گئی ہے. تو بڑے مقدس لوگ ہیں جو مسجدوں کا انتظام کرتے ہیں, اللہ پاک انہیں خوش رکھے, آباد شاد رکھے, جو تعاون کرتے ہیں, جو اس کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا, اللہ آپ اپنے عرش کا سایہ 7 لوگوں کو فراہم کرے گا, 5 اور 7 لوگوں کو. ان میں سے ایک وہ بھی آدمی ہے رجل معلق قلبہ فی المساجد یا بالمساجد, وہ آدمی جس کا دل جو ہے نا وہ مسجد میں لگا رہتا ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, وہ پھر بھی تعاون کرتا. آگے دیکھو کوئی پنکھا خراب ہے اس کو صحیح کروا دیا, کوئی لائٹ خراب ہے اس کو صحیح کروا دیا, ٹوٹی کا مسئلہ ہے اس کو صحیح کروا دیا, وہ بیت الخلاء کا مسئلہ ہے اس کو صحیح کروا دیا, وہ دیکھتا ہے رنگ روگن کا مسئلہ ہے اس کو صحیح کروا دیا, کوئی اور ضرورت ہے مسجد کی, وہ پوچھتا ہی نہیں کسی سے. اللہ کے لیے تعاون کرتے ہیں نہ کہ اپنے نام کے لیے تعاون کرتے ہیں. آپ اگر تعاون کرتے ہیں یا میں یہاں آتا ہوں تو اللہ کے نہ آپ احسان کرتے ہیں نہ ہم احسان کرتے ہیں. اگر آپ مسجد کو آباد کرتے ہیں, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, مسجدوں کو آباد ہی وہ کرتے ہیں جو اللہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اگر آپ کے دل میں ذرا ہیر پھیر آ گئی کہ میں اس لیے کام کرتا ہوں جی مجھے عہدہ مل جائے, یا مسجد والے مجھ سے پوچھیں, یا مجھے کمیٹی میں رکھ لیں, یا فلاں ہو, میری مرضی سے فیصلے ہوں, تو پھر تو آپ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہیں, لوگوں کو دکھلانے کے لیے. آپ اب دین کا کام کرتے ہیں تو قطعاً یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی قوت سے کام کرتے ہیں. اگر اللہ قوت چھین لے تو کر ہی کچھ نہیں سکتے, اللہ معذور کر دے مسئلہ. اللہ پاک ایسی حوث سے محفوظ فرمائے, ایسے ریاکاری سے محفوظ فرمائے, ایسی چودراہٹ سے محفوظ فرمائے. تو اس دور میں بھی انہوں نے کہا حجر اسود تو ہم رکھیں گے. کھڑا ہو گیا, کہتا ہے میں 12 قبیلے تھے قریش کے, انہوں نے کہا میں رکھوں گا. وہ کہتا ہے میں خاندان, قبیلہ تو قریش تھا, خاندان 12 تھے بڑے, بنو ہاشم ہو گیا, بنو امیہ ہو گیا, بنو عدی ہو گیا, بنو تیم ہو گیا, یہ مختلف تھے. تو انہوں نے کہا جی ہم رکھیں گے. وہ کہتا ہم رکھیں گے. انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں, کل جو صبح کے وقت سب سے پہلے آئے گا نا وہ حجر اسود رکھے گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر, سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. تو جناب رسول اللہ تہجد کے وقت ہی آ گئے پہلے. تو اس وقت پکار کے کہنے لگے جال امین و صادق, یہ سچے آ گئے, امانت دار آ گئے. تو پھر آپ نے وہ حجر اسود وہ رکھ دیا.
وہاں لگا دیا. آپ نے کہا جی آؤ سردار سارے، ساروں کو وہ چادر رکھی، اس کے اوپر حجر اسود رکھا. آپ نے کہا اٹھاؤ بھی، انہوں نے ہاتھ لگا دیا، آپ نے اٹھا کے اوپر رکھ دیا. تو آپ کی جو شان ہے نا، وہ مرتبہ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ نے معلوم کروا دیا آہستہ آہستہ. آپ کو تو جھوٹا کہتے نہیں تھے. آپ کی ہر بات، حتیٰ کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، جو حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا، حضرت علی کو آپ نے کہا کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا، اور لوگوں کی وہ امانتیں واپس کر کے آئے. یعنی دشمنوں نے امانتیں کس کے پاس رکھی ہیں؟ الامین الصادق کے پاس. اور یہ دنیا میں واحد لقب ہے جو صرف رسول اللہ کو مل سکتا ہے. یا رسول اللہ جیسے صدیق یا ابو بکر صدیق کو لقب ملا ہے. ہماری عدالتیں کہہ دیتی ہیں جی امین صادق. یہ صادق امین کچھ نہیں ہوتا ہے. اور عدالتوں میں تو جھوٹے وکیل کر کے بھی ہو جاتے ہیں ہمارے سیاستدان اپنے آپ کو جی صادق ہوں، جی عدالتی صادق امین ہے. وہ یہ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو وہ ہے جن کو اللہ کہہ دے یا رسول اللہ کہہ دے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، قرآن کہتا ہے وہ جو سچائی لے کر آئے اس کی تصدیق کر. تو یہ بہت بڑا مبالغے کا صیغہ ہے الامین الصادق. اور صادق اور امین یہ مبالغے کے انتہائی سچے اسم فاعل ہیں. یہ ایک صفت مشبہ ہے اور ایک اسم فاعل ہے کہ جو جھوٹ بولے ہی نہ. اور صادق اسے کہتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہ بولے. صدیق اسے کہتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہ بولے. امین اسے کہتے ہیں جو کبھی امانت میں خیانت نہ کرے. یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ہر سیاسی لیڈر اپنے آپ کو صادق امین کہتا ہے. خدا کے لیے بند کریں یہ کھیل دین کے ساتھ. آپ کے دنیاوی معاملات ہیں، آپ اپنی سیاستوں کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں. اللہ پاک ایسی سیاست سے محفوظ فرمائے جہاں دین کو استعمال کیا جائے. کوئی دین کا ان میں سے پیروکار نہیں ہوتا. اگر یہ ہوتا آپ کے تو بل پہ پیش ہو گئے. مرد عورت کہلا سکتا ہے، عورت مرد کہلا سکتی ہے. بڑے بڑے ملا، جگادری ملا وہ بیٹھے ہیں، وہ بولنے والے کوئی نہیں. کسی کو جرت نہیں ہوتی. فنڈ کے رولے پرمٹ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، پیسہ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں. جی دینی جماعتوں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، اپنی شہرت کے لیے. لا تبدیل لخلق اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ کی پیدائش کو، اللہ کے پیدا ہوئے کو تبدیل نہیں کر سکتے. اللہ کے کلمات کو بدل نہیں سکتے. جو عورت ہے عورت ہے، مرد ہے مرد. کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، چاہے پورا پاکستان اکٹھا ہو جائے. اللہ کے قانون کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ آپ سیرت النبی کا بھی نام لیتے ہیں، 12 ربیع الاول کو منا لیتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ سارا کچھ ہے. اور شرم یا نہیں ہے کسی کو، کسی سیاسی لیڈر کو، کسی مذہبی لیڈر کو؟ کیا ہے سب کے سامنے کہ اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی ممبروں کے وارث ہیں، کہ ان غلط بلوں پہ ان اداروں کو للکارا جائے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. دین ہے تو ہم ہیں. اگر دین میرے نام کے ساتھ حافظ ہٹا دیں، مولوی ہٹا دیں، ابو بکر اکیلا کیا ہے؟ صفر ہے، صفر. جب میں قرآن پڑھتا ہوں پھر میری عزت اللہ کے نزدیک. وگرنہ عام اور مجھ میں اور آپ میں فرق کوئی نہیں. ایک عالم اگر اس سے علم ہٹ جائے، اس میں اور جاہل میں کیا فرق؟ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. تو آپ مکے میں جتنا دیر ٹھہرے آپ کو وہ مقام نہیں ملا. اس لیے آپ کبھی طائف جاتے ہیں، کبھی وہ مدینے والوں کو، یثرب والوں کو میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں پیشکشیں کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے آپ کی اتنی قدر و منزلت پھر بیان کی. آہستہ آہستہ آپ کی شہرت پھیلتی گئی. دور دور سے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے رہے، دعائیں کرواتے رہے. دور دور سے لوگ، کہاں سے؟ سلمان فارسی وہ ایران میں مجوسیوں کے، آتشیوں کے گھر میں پیدا ہوا. آتشیوں کے گھر میں آگ پوجنے والے. آج بھی لوگ آگ پوجتے ہیں اور اس کو روحانیت کا نام لیتے ہیں. تو جتنے یہ سارے چکر بنے ہوئے ہیں نا روحانیت کے عملیات کے، وہ آگ کے نام پہ سارے کرتے ہیں. آگ کی پوجا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو روحانی عامل کہتے ہیں. کوئی ان میں روحانیت کا نہیں. آگ جلا کے عبادت کرنا، دیے جلا کے عبادت کرنا، کوئی قبروں پہ دیے جلا دینا، ان میں کون سی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ سنت میں، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں. اپنی طرف سے بنائے ہوئے. وہاں سے وہ نکلے، دیکھا گھر والے آگ کو پوجتے ہیں. تو ایک جگہ سے گزرے، وہاں عیسائیوں کا راہب رہتا تھا. اس کی باتیں سننے لگ گئے، اس کے دین پہ پکے ہو گئے. گھر والوں نے پکڑ کے قید کر دیے.
انہوں نے پھر پیغام بھیجا اس راہب کو کہ مجھے قید کر لے. انہوں نے کہا جی ہم فلاں دن نکلیں گے. وہاں سے پھر بھاگ گئے, بھاگ کے مارے کھاتے, کبھی کسی کے غلام, ایک راہب کے پاس, دوسرے کے پاس, تیسرے کے پاس, چوتھے کے پاس. آخر جو آخری راہب تھا جب فوت ہونے لگا پوچھنے لگا حضرت جی میں کہاں جاؤں, کس کی بیعت کروں, کس کے پاس جاؤں. جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے نا اسے بیعت کی ضرورت ہوتی, اور ہمارے لیے جو بیعت ہے وہ بیعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کوئی نہیں ہے, نہ میں, نہ میرا باپ, نہ میرا دادا, نہ میرا خاندان, نہ کوئی برادری, نہ کوئی سید, نہ کوئی قریشی. یاد رکھیں بیعت صرف حضرت رسول اللہ کی جائز ہے بس. شرعی بیعت صرف حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کا کلمہ, کسی کا کڑا, کسی کا چھلا, کسی کا تعویذ, کسی کا دھاکہ, کسی کی بیعت, کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ قطعاً ناجائز ہے, حرام ہے. جب میں نے کلمہ پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر میرے لیے سب سے بڑے مقتدا, مجتبی, مصطفیٰ حضرت رسول کریم کی ذات ہے, یا قرآن کریم ہے, یا ان کی احادیث, کوئی اور راستہ نہیں. تو وہاں سے پھر انہوں نے کہا جی اب تو سارے سچے لوگ چلے گئے ہیں, ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے, ایک نبی آنے والا ہے. اور اس وقت حضرت عیسیٰ کو تقریباً 550 سال سے زیادہ گزر گئے تھے پیدا ہوئے, ان کی میلاد. انہوں نے کہا فلاں بستی میں چلا جا جہاں بڑے کھجور کے درخت ہیں, اسے یثرب کہا جاتا ہے. وہاں سے ایک جہاز گزر رہا تھا, تو ان کے اپنے پاس بکریاں تھیں, مال تھا, اسباب تھا. انہوں نے کہا جی مجھے ساتھ لے جاؤ. انہوں نے کہا ہاں جی یثرب لے جائیں گے. تو لیکن وہ دھوکہ کرتے ہیں, بکریاں بھی چھین لیتے ہیں, غلام بنا لیتے ہیں. وہاں سے وہ انہوں نے پھر آگے بھیج دیا. وہ جب وہاں پہنچے دیکھا وہی درخت نظر آتے ہیں, اور سچوں کو ان کی منزل مل جاتی ہے. اگر آپ منزل ڈھونڈنا چاہتے ہیں سچائی کے ساتھ اللہ سے مطالبہ کریں, اللہ آپ کو منزل پہ پہنچا دیتا ہے. تو بڑی عمر کے وہاں سے مارے کھاتے, غلام بنتے, وہ یثرب میں آ گئے. تو اللہ کے رسول کا وہی زمانہ تھا, آپ بھی وہاں آ گئے تو ملاقات ہو گئی. تو دور دور سے پھر اللہ نے بھیج دیا, کہیں غلاموں کو مارے کھاتے غلام, وہ بیڑیاں توڑواتے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مقام مل گیا. پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, سورہ انشراح پڑھیں, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہ شان رسول ہے, شان مقام رسول. ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا, ہم نے تیرے لیے معاملے کو آسان نہیں کیا, تیرے بوجھ کو کم نہیں کر دیا, ہم نے تیری شان کو بلند کر دیا. ایک حدیث آتی ہے کہ یہ پنکھا چلا دیں جی ذرا, وہ درمیان والا پنکھا چلا دیں, بزرگ وہ تنگ ہیں. اللہ جتنے بزرگ ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. تو ایک حدیث آتی ہے اذا ذکرت ذکرت معی, کہ اللہ کے رسول کی شان کتنی ہے. ایک میں بیان کرتا ہوں, کوئی نعت خواں بیان کرتا ہے, کوئی بڑے بڑے علماء کتابیں لکھ دی ہیں, تقریباً 1000 کتابیں لکھ دی گئی ہیں سیرت النبی پہ, تقریباً 1000 کتابیں. کوئی میری زندگی پہ کتاب لکھے نا بڑی خوشی ہوتی ہے, کوئی کسی کی زندگی پہ لکھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ہمارے تو یہ سیاسی جو لیڈر ہوتے ہیں اخباریں چھپوانے کے لیے, وہ اخباروں میں اس کے پیسے دیتے ہیں, تو وہ کتنی بڑی ذات ہے جس کے لیے ہزاروں کتابیں لکھ دی گئی ہیں. ایک بندے نے سیرت النبی پہ کتاب لکھی ہے, مصنف کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, اس نے بغیر نقطے کی کتاب لکھ دی. وہ الفاظ لکھے جن میں نکات ہی نہیں ہیں. اللہ کے رسول کی سیرت پہ کتاب لکھی, وہ لفظ لکھے جن میں نقطے نہیں ہیں. اتنی محبت, اتنا پیار, کتنی محنت ہوگی کہ بغیر نقطوں کے سیرت پہ کتاب لکھ دی. اللہ ہوگی جیسے رسول ہے نا, رسول اللہ, اس میں نقطے نہیں, ایسے اس نے وہ الفاظ منتخب کیے جن میں نکات نہیں ہے, سیرت پہ کتاب لکھ دی. کل قیامت کا دن ہوگا, وہی کتاب اس کی نجات کے لیے کافی ہوگی. اللہ اس سے پوچھے گا کوئی عمل ہے, وہ آگے سے کہے جی میں نے ایک کتاب لکھی تھی سیرت رسول پہ, تو اس میں ہزاروں مرتبہ میں نے اللہ کے رسول کا نام لکھا تھا. ارے ہمیں اللہ توفیق دے کتابیں پڑھنے کی, سیرت النبی پڑھنے کی. ہم تو شاید پڑھتے نہیں, ہمیں تو دعائیں نہیں آتی. اللہ اکبر, کتنی بڑی ذات. اللہ نے کہا کتنا اس کا نام بلند کر دیا. اذا ذکرت ذکرت معی, اللہ نے کہا جب میرا نام لیا جائے گا نا اس وقت محمد کا نام بھی لیا جائے گا. اور اللہ نے اس کو پھر دین کا ہر چیز کا حصہ بنا دی.
آپ تصور نہیں کر سکتے، جہاں کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہی کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ نے کہہ دیا نماز میری ہے، طریقہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اللہ نے کہا اچھا ساری نماز میں ذکر نہیں آیا نا، رسول اللہ کا نام نہیں آیا، تو اللہ نے کہا نہیں، تشہد پڑھنا ہے نا، اس کے بعد درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ نماز مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک رسول اللہ کا نام نہیں آئے گا۔ وہ درود پڑھ کے پھر نماز کا خاتمہ ہوتا۔ یہ اللہ نے رکھا ہے کہ پہلے اپنا نام پھر رسول اللہ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کی پہلی جو سورت ہے نا اس کا نام سورہ الفاتحہ۔ اس فاتحہ سورت میں وہ اللہ کے نام کی ہے، اور جو آخری سورت ہے وہ کس کے نام کی سورت؟ اللہ کے رسول پہ جادو ہو گیا تھا، آخری 2 سورتیں رسول اللہ کے لیے نازل کی گئی اسپیشل وظیفے کے طور، باقی اللہ نے اپنی مرضی سے نازل کیا ہے۔ سورہ فاتحہ مرضی سے، سورہ بقرہ مرضی سے، سورہ نساء، سورہ آل عمران، آل اعراف، الانعام، جتنی صورتیں اپنی مرضی سے، لیکن یہ 2 صورتیں ہیں جو اللہ نے میرے رسول کے لیے نازل کی ہیں، آخری 2 صورتیں جن کو تعویذ بنا کے اللہ کے رسول کے پہ اتار دی۔ جہاں جہاں نام آیا، اذان میں دیکھ لیں اللہ کے نام کے بعد رسول کا نام، نماز دیکھ لیں اللہ کے نام کے بعد رسول کا نام، اور حج اللہ نے کہا میرے لیے ہے، طریقہ رسول کا، روزہ میرے لیے ہے، طریقہ رسول کا۔ کسی نے پوچھا اللہ تیری محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اللہ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت بھی حاصل کرنی ہے پیروی محمد الرسول اللہ کی ہونی چاہیے، پھر ہی اللہ کی محبت مل سکتی۔ اگر طریقہ رسول نہیں ہے تو اللہ کی محبت بھی نہیں ہے، ہر نام۔ اچھا اللہ نے کہا معراج، ہر لقب دے دیا اللہ کے رسول کو۔ اللہ نے آدم کو صفی اللہ کہا، رسول اللہ کو مصطفیٰ کہا۔ اللہ کریم نے نوح کو نجی اللہ کہا، اللہ نے کہا سرگوشی ہم معراج پہ تجھ سے بھی کریں گے۔ اللہ نے خلیل اللہ کہا ابراہیم کو، تو اللہ کے رسول نے اپنا خلیل اللہ کو کہا۔ اللہ کریم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ لقب دے دیا، تو اللہ نے کہا اس کی جو معراج ہے نا، اس کی جو کلام ہے میرے ساتھ وہ کوہ طور پہ ہے، لیکن ساری دنیا دیکھے گی جب محمد الرسول اللہ کی کلام ہوگی، وہ معراج کی رات وہاں ہوگی جہاں کسی فرشتے کا بھی واسطہ نہیں، وہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے، سارے اللہ کے رسول نے فرمایا معراج کی رات میں وہاں سے گزر گیا جہاں سے کوئی نہیں گزرا تھا۔ میں نے جبریل کو کہا نا سدرۃ المنتہا پہ جا کے کہ جی آؤ میرے ساتھ چلو، انہوں نے کہا جی نہیں جی اس سے آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، اور یہ جبریل اللہ کا سب سے مقدس اور مقرب فرشتہ ہے دنیا میں جتنے فرشتے ہیں ان میں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں کوئی ایک بالشت چپا زمین ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے نے عبادت یا سجدہ نہ کیا ہو۔ ان میں سب سے افضل حضرت جبریل ہے، اور ان سب سے افضل بھی وہاں نہیں جا سکتے جہاں محمد رسول اللہ پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کان قاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوگا اللہ سے۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اللہ نے وہ وحی کی اپنے پیغمبر کی طرف جو اللہ نے وحی کی، یہ دنیا میں بتا دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول ان کا مقام اتنا دے دیا کہ ان کی پیدائش سے برسوں پہلے، تقریباً 5000 یا 4000 سال پہلے، حضرت جبریل حضرت ابراہیم ایک گھر بناتے ہیں جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، وہ مکمل کر کے وہاں پھر دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ کریم گھر تو میں نے بنا دیا، اب یہاں وہ آباد ہو، وہ اس کا امام بنے کہ جو ان پہ تیری آیات پڑھے، ان پہ رسول بھیج دے۔ اور اللہ کریم نے اللہ کے رسول کو وہاں پیغمبر بنا کے بھیج دیا۔ رسول اللہ بھی فرماتے تھے کہ میں دعا کا نتیجہ ہوں میرے بابا ابراہیم کی، میں خوشخبری کا نتیجہ ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا من بعد اسمہ احمد، میں تو خوشخبری دینے آیا ہوں، میرے بعد پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن کی اپنے خواب کا نتیجہ ہوں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرا نور ان کے جسم سے نکلا، تو اور پھر اللہ نے قرآن کریم میں بے شمار اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے، نام 5 مرتبہ لیا، آخری بات کر کے بات ختم کر دی۔
5 مرتبہ نام لیا. سورہ آل عمران ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ پھر سورہ احزاب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پھر سورہ محمد والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. سورہ الفتح والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر سورہ صف میں اللہ کریم نے اللہ کے رسول کا نام احمد بیان کیا 4 جگہوں پہ محمد اور 5ویں جگہ پہ نام اسم گرامی احمد سے بیان کیا. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. یہ حضرت عیسیٰ کی زبانی 5 مرتبہ اللہ کے رسول کا نام آیا ہے. ہمیں کوئی کہہ دے نا میرا نام لے کے، اگر اللہ 1 مرتبہ کہہ دے 5 مرتبہ اپنے رسول کا نام لیا. اور اگلے جمعے انشاءاللہ اس میں محمد پہ اور اس میں احمد پہ گفتگو کریں گے. اللہ کے رسول کے جو نام آئے ہیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.